قرآن مجید زندہ لوگوں کی کتاب ہے، زندہ لوگوں کی، زندہ انسان جو ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے، اور موجودہ حالات کے مطابق اس قرآن مجید میں سے آپ اپنے لیے میسج نکال سکتے ہیں۔ میں نے منکرین کی آپ کو مثال دی تھی کہ مسلمان بھی منکر ہو سکتا ہے جو اس قرآن کے فارمولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ منکر بھی ہے۔ اچھا، جو اس قرآن کے فارمولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ منافق بھی ہے، اور یہ میں نے آپ کو وضاحت سے بتایا تھا کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ شرک کو توڑنے والا کلمہ ہے۔ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر ہے 42۔ اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی منافق کون سے والے؟ جو مسلمانوں میں ہیں، جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتے، جو روڈوں میں کرپشن کرتے ہیں، گٹروں میں کرپشن کرتے ہیں، صحت کے معاملات میں کرپشن کرتے ہیں، جو تعلیمی معاملات میں کرپشن کرتے ہیں، جو انسانوں کی آسانی کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں کرپشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کا حصہ دیتے ہیں، اس قرآن کی روشنی میں وہ سب منافق ہیں۔ منافق مسلمان ہیں لیکن منافق ہیں۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے، کرپٹ انسان جو ہوتا ہے، رشوت خور، جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا، جو وہ جج ناانصافی کرتا ہے، جو جج انصاف نہیں کرتا، جو پولیس والے انصاف نہیں کرتے، جو آئین اور قانون پر عمل نہیں کرواتے، وہ فوج کی اعلیٰ قیادت بھی، ظاہر ہے فوج جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آئین اور قانون پر عمل کروائے، اگر نہیں کروا رہی منافق ہے، اللہ کی نظر میں منافق ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اچھا خیرات زکوٰۃ بھی بانٹتے ہیں، جو اسلامی دن آتے ہیں اس کے اندر شربت بھی بانٹتے ہیں، حلوہ بھی بانٹتے ہیں، لوگوں کو کھیر بھی کھلاتے ہیں، جلیبیاں بھی بانٹتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ پھر حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، حلف کی پاسداری بھی نہیں کرتے۔ منافق، ان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ برے کام کے ساتھ ساتھ یہ اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ منافق یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چونکہ برے اعمال سے باز نہیں آتے، وہ برے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال چونکہ اس سے وہ باز نہیں آ رہے، وہ حج بھی کر رہے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہے برے اعمال سے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ چونکہ اپنے برے اعمال سے باز نہیں آ رہے، رجوع نہیں کر رہے، اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، تو اللہ پاک اس اعمال کی وجہ سے ان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ کیا وہ دل میں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے بچوں کو حافظ بنا دیا ہے، مسجد اور مدرسہ تعمیر کر دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری جنت میں اینٹیں لگ جائیں گی محل کے اندر؟ دھوکہ! اللہ پاک ان کو ایسا دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ عمل کر لیا، 1 کروڑ حرام کھا کر کے 2 لاکھ روپے میں کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں گا۔ پھر مرنے کے بعد ان کو گمان ہوتا ہے کہ اتنے قرآن پڑھے جائیں گے، اتنی دعائیں کی جائیں گی مسجد و مدرسے میں اور خانہ کعبہ میں میرے نام کے طواف کیے جائیں گے تو میں بخشا جاؤں گا، یہ اس بات کا ان کو یقین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دراصل اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں، اچھا یہاں صلاح کا
عربی میں الفاظ آیا ہے. اچھا نماز سے مراد بیسیکلی اللہ کے لیے خالص عبادت ہے. اچھا وہ بہت طرح سے ہو سکتی ہے. وہ قرآن پڑھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں, پھر نماز کا بھی ایک ہمارے پاس طریقہ ہے, اور آپ اللہ رسول کے پیغامات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ سب آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی عبادات میں ہیں. اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اچھا اللہ کا ذکر یہ ہے جیسے میں قرآن آپ کو سمجھا کے بتا رہا ہوں, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یا سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ سب اللہ کا ذکر ہے. لیکن سب سے بڑا اور سب سے اہم ذکر یہ ہے کہ میں قرآن کی بات آپ کو بتاؤں, آپ قرآن کی بات لوگوں کو بتائیں, یعنی اللہ کی بات آپ دوسرے کو بتائیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر. اور ان علماء سے ہمیشہ بچ کے رہیں, ان علماء کو چھوڑ دیں جو کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر مت پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. وہ علماء گمراہ ہیں, اللہ کی قسم گمراہ ہیں وہ علماء. میں نے اتنا قرآن سنایا, آپ میری ساری ویڈیو جا کر کے چیک کریں, اس میں مجھے بتائیں کہ قرآن میں کون سی نعوذ باللہ من ذالک آپ کو گمراہی کی بات ملی ہے. جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کو جواب دیں گے یہ. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں, یعنی کوئی بھی اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں جو اجتماعی طور پر عبادت سے متعلق ہو, تو وہ بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہیں ہمارے یہاں ایسے بے شمار لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے, میں نے بھی بہت کوتاہیاں کی ہیں نماز میں. تو وہ کاہلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہونے کا ان کا مقصد ہوتا ہے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی دکھانے کے لیے نیک بنتے ہیں, دکھانے کے لیے ایسے ایکسپریشن ظاہر کرتے ہیں, دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں, یعنی قرآن کو سمجھ کر بہت کم پڑھتے ہیں, اور قرآن سمجھنے کے بعد یہ پیغام دوسروں تک بہت کم پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن سے کی بات اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات, اور یہ رسول کی بات بھی ہے, چونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا. اگر آپ قرآن کی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات دوسروں تک پہنچا دی. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.